بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ شراب پینے والے اور نشہ کرنے والے کا بائیکاٹ کرو، اس کی صحبت میں مت بیٹھو، بیمار پڑ جائے اس کو دیکھنے مت جاؤ، اپنی بیٹیوں کا نکاح اس کے ساتھ مت کرو، شراب پینے والا قرض مانگے اس کو قرضہ مت دو، اس لیے کہ جب اس کا سوشل بائیکاٹ ہوگا وہ سدھر جائے گا، اس کو ذلت ملے گی، سدھر جائے گا۔ اب آپ کہیں گے مولانا رحم کہاں گیا؟ رحم کہاں گیا؟ میں کہتا ہوں رحم اسی پر کیا جائے گا جس پر اللہ نے رحم کرنے کا حکم دیا، اور یہ بھی رحم ہو، رحم اس لیے کہ کسی کو سدھارنے کے لیے اس پہ سختی کرنا ظلم نہیں ہے بلکہ رحم ہے۔ آسانی سے سمجھو، ایک شخص اپنے بچے کو تماچا مارتا ہے، دور سے دیکھنے والا کہے گا یار کتنا ظالم باپ ہے، قریب آ کے پوچھ تو مارا کیوں؟ تو کہا وہ ٹیوشن نہیں جا رہا تھا۔ اب صحیح کیا کہ غلط کیا؟ اسکول نہیں جا رہا تھا، صحیح کیا کہ غلط کیا؟ ارے اس کا مستقبل سدھارنے کے لیے اگر باپ اس پہ سختی کرے تو باپ ظالم نہیں بلکہ مشفق ہے۔ بچپنے میں ہم بچے سے کہتے بیٹا آئس کریم نہ کھانا، ٹونسل ہو جائے گا، میٹھا مت کھانا، دانت سڑ جائیں گے، تو کیا باپ ظالم ہے اپنے بچے کو میٹھا کھلانا نہیں چاہتا؟ ارے وہ چاہتا ہے کہ بچے کی صحت کس میں ہے اور بچے کو تکلیف کس میں ہے۔ واللہ باپ اپنے بیٹے سے جتنا پیار کرتا ہے اس سے کروڑوں درجہ میرا اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ تو اپنے بچے کو آئس کریم سے بچانا چاہتا ہے، مار پیٹ کر کے، میرا اللہ سوشل بائیکاٹ کے ذریعے سے اپنے بندے کو نشے سے بچانا چاہتا ہے، اسی لیے حکم دیا گیا ان کا سوشل بائیکاٹ کرو۔ بلکہ حدیث پیش کروں آپ کے سامنے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ روایت فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے شرابی کو کھانے کا ایک لقمہ دیا، جس نے شرابی کو کھانے کا ایک لقمہ دیا، آقا فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن وہ لقمہ دینے والے پر سانپ اور بچھو کو مسلط فرمائے گا۔ اگر کسی نے شرابی کی کوئی حاجت پوری کی، شرابی کی کوئی حاجت پوری کی، آقا فرماتے گویا کہ اس نے اسلام کو ڈھانے پر مدد کی، اسلام کو گرانے پہ مدد کی اگر آپ نے شرابی کی مدد کی تو۔ پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے شرابی کو قرض دیا گویا کہ کسی مسلمان کے قتل کرنے پر تو نے مدد کی۔ شرابی کو قرض نہ دو کیونکہ وہ شرابی قرض لے کر کے شراب پیے گا، اس لیے شرابی کو قرض مت دو۔ کتنا بڑا وبال ہے، شرابی کو قرض دینا ایسے ہی جیسے ہی کسی مسلمان کے قتل میں مدد کرنے کے مترادف ہے۔ اور اسی پر بس نہیں، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے شرابی کو مجلس میں بیٹھنے کے لیے جگہ دی تاکہ اس کو شے ملے، گناہ پر شے ملے، اس کی حوصلہ افزائی ہو، اس نے شرابی کو محفل میں بیٹھنے کے لیے جگہ دی، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے شخص کو قیامت کے دن اللہ اندھا اٹھائے گا۔ اب جب شرابی کو بٹھانے والے کے ساتھ یہ انجام ہے کہ اس کو اللہ اندھا اٹھائے گا، اور شرابی کا حال کیا ہوگا؟ نشے کرنے والے کا انجام کیا ہوگا؟ اور اسی پر بس نہیں، آقا فرماتے ہیں کہ شرابی سے نکاح مت کرو، بیمار پڑ جائے اس کی عیادت مت کرو، اور پھر فرمایا شراب وہی پیتا ہے، نشہ وہی کرتا ہے جو توریت، انجیل، زبور اور قرآن اور اللہ کے نبیوں پر جو کچھ نازل ہوا انکار کرنے والا جو کرتا ہے وہی شرابی بھی کرتا ہے۔ اس کی تشریح میں بس ہمارے محدثین نے آگے قوسین میں لکھ دیا مگر یہ انجام اس کا ہے جو شراب کو حلال جانتا ہو۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر اور فرمایا، آقا فرماتے ہیں جس نے شراب پیا اس سے میں محمد بیزار ہوں، اور اس پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے۔ اس لیے نشہ انسان کو تباہی کے دہانے پر لے جا رہا ہے، اور یہ نشہ ہی ہے جو انسان کو مزید، نشہ کرنے والے کو خبر ہی نہیں ہو، بہت بڑی باتیں اگر اور احادیث پڑھی جائے تو ٹائم کم پڑے، بات ختم نہیں ہو، رات ختم ہو جائے، لیکن بس اتنا ہی، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے، عبداللہ ابن مسعود راوی ہے کہ جو شراب کا صرف ایک گھونٹ پی، صرف ایک گھونٹ، جب اس کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے،
اس کا منہ سور کی طرح کر دیا جاتا ہے یا کتے کی طرح کر دیا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے شرابی کا قبر میں انجام. اور جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کے سینے پہ اس کی زبان لٹک رہی ہوگی. بڑا بھیانک انجام ہے نشہ کرنے والوں. لوگ توبہ کریں شراب سے, شراب سے نکلیں, اس لیے کہ شراب نے نہ کسی کو عزت دی ہے اور نہ کسی کو شراب کی وجہ سے عزت مل سکتی. اور لوگ کہتے ہیں شراب چھٹتی نہیں, یہ لنگڑا لولا بہانہ ہے, شراب چھٹتی نہیں چھٹتی. میں کہتا ہوں نادان, جب آدمی دنیا چھوڑ سکتا ہے, بولو دنیا چھوڑنے والوں نے چھوڑا کہ نہیں؟ جب انسان بادشاہت چھوڑ سکتا ہے, جب انسان ماں کا دودھ چھوڑ سکتا ہے, شراب کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ دل پہ ٹھان لو, دل میں عہد کر لو, اپنے اللہ کی بارگاہ میں پکا ارادہ کر لو, اور یاد رکھنا یہ میرے اللہ کی شان ہے, جب کوئی بندہ گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کر لیتا ہے, ارادہ کرنا اپنا کام ہے, بچانا اس کے کرم پر ہے. چھوڑنے والوں نے ایک رات میں شراب چھوڑی, کیا جناب بشر حافی نے نہیں چھوڑی ایک رات میں شراب؟ ایک ہی رات میں شراب چھوڑی. اور دوسرے بہت سارے بزرگوں کی زندگیاں ہیں جنہوں نے شراب چھوڑی اور ایک ایک رات میں چھوڑی. بلکہ ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ شرابی تھے, وہ بزرگ بعد میں ہوئے, شرابی تھے, شراب کے نشے میں لڑکتے ہوئے گر گئے. گرنے کے بعد زبان پر اللہ کا نام تھا. ایک بزرگ آئے, انہوں نے منہ دھل دیا کہ ناپاک منہ سے پاک اللہ کا نام کیسے لیتا ہے. منہ دھلا, منہ دھلنے کے بعد وہ گھر گئے. یہ اٹھے تو کہا میرا منہ کس نے دھلایا؟ کہا فلاں بزرگ نے. اللہ اکبر. ان کو حیا آئی, کہا انہوں نے کیسے دھلایا؟ کہا وہ کہتے تھے کہ ناپاک منہ سے میرے پاک اللہ کا نام کیسے لیتا ہے. کہا انہوں نے مجھے دیکھ لیا گناہ کرتے. کہا دیکھ لیا. اللہ اکبر. پھر وہ بزرگ جب تہجد کے لیے مسجد میں پہنچے تو کیا دیکھا؟ کوئی بندہ سجدے میں سر رکھ کے رو رہا ہے اور مغفرت کا سوال کر رہا ہے. سوچا روزانہ پہلے میں مسجد میں آتا ہوں, یہ کون چلا آیا؟ جب دیکھا تو وہی بندہ تھا. غیب سے ندا آئی, تو نے میرے نام کا لحاظ کرتے ہوئے اس کا منہ دھویا, میں نے تیرے ہاتھ کا لحاظ کرتے ہوئے اس کے دل کو دھو دیا. اپنی زندگی میں انقلاب بپا کریں. انسان جو چیز چاہے چھوڑ دے. ایک بات کہوں آگے بڑھتے بڑھتے, اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ تجھے شوگر ہو گئی ہے, میٹھا کھائے گا تو تیری کڈنی فیل ہو جائے گی, تیرے ہارٹ پر اثر پڑے گا, بولو ایک ہی ڈاکٹر کے جملے میں مٹھائی چھوڑتے ہو کہ نہیں چھوڑتے؟ جب جان بچانے کے لیے مٹھائی چھوڑ سکتے ہو ڈاکٹر کے کہنے پر, تو ایمان بچانے کے لیے نبی کے کہنے پہ نشہ بھی چھوڑ دیا جائے. اس لیے کہ طبیب ہمارے لیے اتنا اہم نہیں ہے جتنا حبیب ہمارے لیے ہے. ہم سچی توبہ کر لیں, بدل دیں اپنے آپ کو, انشاءاللہ اللہ کی مدد